اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر کم و بیش 14,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ ان 14,000 مخلوقات میں اللہ رب العزت نے 3 ایسی مخلوقات ہیں جن کو فضیلت بخشی ہے۔ ایک ان میں سے انسان ہے، دوسرے جنات ہیں اور فرشتے ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے فضیلت انسان کو عطا کی ہے۔ آپ نظر دوڑائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنا علم دیا، اور اتنا علم کہ وہ کام انسان نے کیے ہیں جو عام مخلوقات کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو شعور دیا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ صبح سے لے کر شام تک اس کی کوشش ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں اور میرا راستہ بھی سیدھا ہو جائے۔ ہر انسان نے اپنی طرف سے ایک اپنا راستہ مقرر کیا اور اس کے اوپر وہ محنت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس محنت میں وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے۔ جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، وقت کے نبی کی بات کو انہوں نے مانا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ دین کی محنت کے لیے پہلے انبیاء اکرام آیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,000 پیغمبر تشریف لائے، اور سب نے مسلمانوں کو اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سب سے آخر میں آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ رب العزت نے یہ کام جو انبیاء والا تھا یہ اس امت کے سپرد فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ یہی جماعت جو اللہ کی طرف بلاتی ہے، لوگوں کو منکرات سے منع کرتی ہے، تو یہ جماعت جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اس امت کے بے شمار فضائل موجود ہیں کتابوں میں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک امت آئے گی اور وہ انبیاء والا کام کرے گی، نبی نہیں ہوں گے لیکن کام انبیاء والا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے محبوب کے لیے چن رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ بعض روایات میں 8 فضائل آتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کے بتائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو جواب یہی ہوتا کہ میں نے اس کو اپنے محبوب کے لیے چن رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں عرض کی یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتے تو مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا برگزیدہ اور چنا ہوا بندہ بنایا ہے، تجھے نبی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت 9 حصے دین کو چھوڑ دے گی اور 1 حصے پر عمل کرے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس وقت مجموعی طور پر ہم دیکھ لیں کہ دین زندگیوں سے جا رہا ہے اور 1% بھی جو عمل ہو رہا ہے وہ بھی برائے نام ہے، جس کی وجہ سے یہ دین رکا ہوا ہے۔ تو اس کام کو ہم دیکھیں تو یہ 10% ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ جیسے مہینے میں 3 دن، تو آپ حساب کریں 10واں حصہ ہے کہ نہیں؟ سال میں 40 دن، تو یہ بھی 10واں حصہ ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ 4 مہینے لگا لینا تو یہ بھی 10واں حصہ ہے۔ اور اگر اس پر بھی کامیابی کے ساتھ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ خیر کے دروازے ہمارے اوپر بند نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں بھی وقت لگاؤں گا، اور آپ حضرات بھی نیت فرمائیں کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ جلد از جلد 4 مہینے لگا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ